دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کون تھے، ان کے والدین کون تھے، شادیاں کتنی کیں، بچے کتنے تھے، کیا ٹرمپ نے پیسے دے کر ڈگریاں لی تھیں، ٹرمپ کے بڑے بھائی کیسے جوانی میں فوت ہوئے، ٹرمپ کے والد بڑے بھائی فریڈ کو قاتل کیوں کہتے تھے، ٹرمپ نے اپنے والد کے کاروبار کو کیسے بڑا کیا، کیا ٹرمپ عورتوں کو ہراساں کرتے تھے، انہوں نے اپنی بھتیجی کے بارے میں کیا ولگر ریمارکس دیے تھے، پورن سٹار کو رشوت دینے والا ٹرمپ، یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نیو یارک میں جائیداد کے کاروبار سے منسلک فریڈ ٹرمپ کے بچوں میں ٹرمپ کا چوتھا نمبر تھا۔ بے پناہ خاندانی دولت کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی کمپنیوں میں چھوٹی چھوٹی ملازمتیں کی، اور جب ڈونلڈ ٹرمپ 13 سال کے تھے تو ان کے والد کو ان کے کمرے میں ایک بٹن سے کھلنے والا چاقو ملا، تو انہوں نے فوراً ان کی اصلاح کے لیے انہیں ملٹری اسکول روانہ کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ بیس بال کے کپتان کی حیثیت سے اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے اور انہیں صفائی ستھرائی کے لیے نیٹنس اینڈ آرڈر کا اعزاز بھی ملا، لیکن ملٹری اکیڈمی میں وہ قریبی دوست بنانے میں ناکام رہے۔ 1964 میں اسکول سے فارغ ہونے کے بعد گلیمر کی دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہونے کے سبب ان کے ذہن میں فلم اسکول جانے کا خیال مچلنے لگا، لیکن انہوں نے فورڈہم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور پھر 2 سال بعد پینسلوینیا یونیورسٹی کے وارٹن بزنس اسکول منتقل ہو گئے۔ یہیں سے وہ کاروبار سنبھالنے کے لیے اپنے والد کی پسندیدہ اولاد بنے۔ انہیں ان کے بڑے بھائی فریڈ ٹرمپ جونیئر پر ترجیح دی گئی، جنہوں نے پائلٹ بننے کا فیصلہ کیا تھا، اور پھر 43 سال کی عمر میں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے وہ وفات پا گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں کہ بھائی کی موت ہی ان کی شراب اور سگریٹ ترک کرنے کی وجہ بنی۔ جائیداد کی تعمیر اور خرید و فروخت کے کاروبار میں قدم رکھنے کے بارے میں ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے $10 لاکھ قرض لے کر کاروبار شروع کیا اور بعد میں وہ خود ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے۔ ان کے والد رہائشی عمارتوں کی تعمیر کا کاروبار کرتے تھے۔ ٹرمپ نے نیو یارک میں اپنے والد کے غیر منقولہ جائیداد کے کاروبار میں اضافہ کیا، پھر 1971 میں اس کمپنی کی باغ دوڑ سنبھالی اور اس کا نام ٹرمپ آرگنائزیشن رکھ دیا۔ ان کے والد کا انتقال سن 1999 میں ہوا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد سے بہت متاثر تھے۔ کاروبار کی وسعت۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کمپنی کے کاروبار کو نئی رہائشی عمارتوں کی تعمیر سے تعمیراتی منصوبوں تک پہنچایا۔ انہوں نے قدیم کوموڈور ہوٹل کو گرینڈ حیات میں تبدیل کیا اور 5th ایونیو پر علاقے کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک 68 منزلہ دی ٹرمپ ٹاور بنائی۔ اس کے بعد وہ اپنے خاندانی نام پر ہی ایک ایک کر کے عمارتیں تعمیر کرتے رہے۔ ٹرمپ پیلس، ٹرمپ ورلڈ ٹاور، ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل اینڈ ٹاور، یہ فہرست طویل ہے۔ آج بمبئی، استنبول اور فلپائن میں بھی ٹرمپ ٹاورز موجود ہیں۔ انہوں نے تفریح کی دنیا میں بھی قدم رکھا اور یہاں بھی اپنی سلطنت قائم کی۔ 1996 سے 2015 تک وہ مس یونیورس مقابلوں کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ وہ مس USA، مس ٹین USA جیسے مقابلہ حسن کے منتظم بھی تھے۔ 2003 میں ٹرمپ NBC ٹی وی شو اپرینٹس میں نمودار ہوئے۔ اس شو میں امیدواروں نے ٹرمپ کی کمپنی میں نوکری حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کیا۔ انہوں نے شو کے 14 سیزن میں کام کیا اور دعویٰ کیا کہ اس کے لیے ٹی وی کمپنی نے انہیں $213 ملین ادا کیے ہیں۔ اس شو کے دوران ان کا روایتی جملہ "یو آر فائرڈ" یعنی تمہیں نوکری سے فارغ کیا جاتا ہے بہت مشہور ہوا۔ ٹرمپ نے بہت ساری کتابیں لکھی اور اس کا اپنا بڑا برانڈ بھی ہے، جو ٹائی سے لے کر پانی کی بوتلوں تک ہر چیز کا کاروبار کرتا ہے۔ فوربس کے مطابق ٹرمپ کے کل اثاثوں کی مالیت $4 ارب ہے۔ شادی۔ پہلی بیوی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 مرتبہ شادی کی، تاہم ان کی سب سے مشہور اہلیہ ایوانا تھی، جو کہ ایک ماڈل اور ایتھلیٹ تھی۔ ان کے 3 بچے ہوئے، ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک۔ ٹرمپ کے لیے 1990 ان کی اہلیہ سے بہت ہی مہنگی طلاق پر ختم ہوا، کیونکہ ان کی اہلیہ کو ان کے ایک معشوقے کا علم ہو گیا تھا۔ عدالتی مقدمے کے دوران جو اخباروں کی شہ سرخیوں کی زینت بنا رہا، ٹرمپ کی سابقہ اہلیہ نے گھریلو تشدد کے الزامات بھی عائد کیے۔ دوسری شادی۔ 1993 میں ٹرمپ نے اداکارہ مارلا میپلس سے شادی کی۔ ان کی ایک بیٹی ٹفنی ہے اور یہ شادی بھی 1999 میں طلاق پر ختم ہوئی۔ تیسری شادی۔ ٹرمپ نے سلووینیا سے تعلق رکھنے والی اپنی موجودہ اہلیہ میلانیا سے 2005 میں شادی کی اور ان کا ایک بیٹا بیرن ولیم ٹرمپ ہے۔ غیر ازدواجی تعلقات۔ غیر ازدواجی تعلقات اور جنسی نوعیت کے الزامات نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مختلف عدالتوں میں جیوری نے فیصلہ سنایا
کہ ٹرمپ مصنفہ ایجین کیرول کی جانب سے جنسی ہراسانی کے الزامات کی تردید کر کے ہتک عزت کے مرتکب ہوئے ہیں اور ٹرمپ کو مجموعی طور پر $88 ملین ہرجانہ ادا کرنے کو کہا گیا۔ ٹرمپ کا ایک اور تنازع سٹورمی ڈینیل نامی پورن انڈسٹری کی ایک سابق اداکارہ سے جڑا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ 2006 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ سیکس کیا اور پھر صدارتی امیدوار بن جانے کے بعد ٹرمپ نے اپنے وکیل مائیکل کے ذریعے $130,000 اس شرط پر ادا کیے کہ وہ ٹرمپ سے تعلق کو ظاہر نہیں کریں گی۔ اس ادائیگی کو چھپانے کے الزام میں ٹرمپ کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ سیاست۔ سن 1980 میں نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں 34 سالہ ٹرمپ کہتے ہیں کہ سیاست اوچھی زندگی ہے اور یہ کہ زیادہ باصلاحیت لوگ کاروباری دنیا کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم 1987 میں ٹرمپ صدارتی امیدوار بننے کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ سن 2000 کے انتخابات سے قبل وہ ریفارم پارٹی کی جانب سے صدارتی دوڑ میں شامل ہونے پر غور کر رہے تھے اور پھر سن 2012 میں ریپبلک پارٹی کے امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کا سوچا۔ ٹرمپ کا شمار ان افراد میں کیا جاتا ہے جنہوں نے سابق امریکی صدر باراک اوباما کی جائے پیدائش سے جڑے سازشی نظریے کا شدت سے پرچار کیا۔ ان حالات کا اظہار کرنے پر کبھی معافی نہیں مانگی۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سازش کیا تھی۔ باراک اوباما کے خلاف سازش۔ ماضی میں امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر باراک اوباما کے سخت ترین مخالفین یہ ثابت کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کی پیدائش امریکہ کی سرزمین پر نہیں ہوئی تھی۔ امریکہ کے آئین کے مطابق اگر کوئی شخص جس کی پیدائش امریکی سرزمین پر نہ ہوئی ہو وہ صدر بننے کا اہل نہیں۔ امریکی صدر کے مخالفین کا الزام تھا کہ وہ دراصل افریقی ملک کینیا میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جعل سازی کر کے امریکی ریاست ہوائی سے ایسا پیدائشی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے جس کے مطابق ان کی پیدائش امریکہ میں ہوئی ہے۔ باراک اوباما کے مخالفین انٹرنیٹ پر چلائی جانے والی مہم میں یہ الزام بھی لگاتے رہے ہیں کہ محمد بھی باراک اوباما کے نام کا حصہ ہے۔ امریکی صدر کا موقف رہا ہے کہ ان کے والد کا تعلق کینیا سے تھا، جو تعلیم کی غرض سے امریکہ آئے، جہاں انہوں نے سفید فام عورت سے شادی کی جس سے وہ ریاست ہوائی کے شہر ہونولولو میں پیدا ہوئے اور ان کا مکمل نام باراک حسین اوباما ہے۔ ہوائی کے محکمہ صحت نے وضاحت کی تھی کہ باراک اوباما 4 اگست 1961 کو 7:24 پر ہوائی کے شہر ہونولولو میں پیدا ہوئے اور اس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ اب ہم کو ٹرمپ کی بھتیجی میری کی کتاب کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کتاب میں انہوں نے ٹرمپ کے بارے میں کیا شرمناک باتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، خود پسند۔ ٹرمپ کی 55 سالہ بھتیجی نے، جن کے پاس کلینکل سائیکالوجی میں طب کی ڈگری ہے، لکھا ہے یہ بہت خود پسند ہے۔ ان کا کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف کمزور ہیں بلکہ ان کی انا اتنی نازک ہے کہ ہر لمحہ مجروح ہوتی رہتی ہے، کیونکہ شاید اندر ہی اندر وہ جانتے ہیں کہ وہ ایسے ہرگز نہیں ہیں جیسا وہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میری ٹرمپ لکھتی ہے ٹرمپ سینئر اپنے سب سے بڑے بیٹے میری کے والد کے ساتھ بہت تلخ رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ خاندان کا ریئل اسٹیٹ کا کاروبار سنبھالے، لیکن میری کے والد کاروبار سے دور ہو گئے اور ٹرمپ سینئر کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ اپنے دوسرے بیٹے ڈونلڈ کی طرف رخ کرتے۔ نمبر 2، یونیورسٹی میں دھوکہ دہی۔ میری ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے چاچا نے اپنا سیٹ امتحان دینے کے لیے ایک دوست کو رقم دی تھی۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے سیٹ ایک بنیادی امتحان ہوتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ خدشہ تھا کہ چونکہ ان کی GPA ان کے ہم جماعتوں کی بنسبت کافی کم تھی، اس لیے وہ یونیورسٹی میں قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ڈونلڈ نے میری کے والد کو تباہ کیا۔ میری ٹرمپ نے ٹرمپ خاندان کے زیادہ تر مسائل کا ذمہ دار فریڈ ٹرمپ سینئر کو قرار دیا ہے۔ وہ مزید لکھتی ہیں ٹرمپ سینئر کے لیے نرمی ناقابل تصور تھی اور وہ ان کے والد فریڈی کی جانب سے کسی غلطی پر کی جانے والی معذرت پر مشتل ہو جاتے تھے۔ میری ٹرمپ کا کہنا تھا فریڈ سینئر ان پر طنز کرتے تھے، وہ اپنے بڑے بیٹے کو ایک قاتل بنانا چاہتے تھے۔ میری ٹرمپ لکھتی ہیں فریڈ سینئر نے اپنے بڑے بیٹے کی عزت نہیں کی اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ کرتے۔ عورتوں کے ساتھ مسائل۔ انہوں نے اپنے چچا صدر ٹرمپ پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ جب وہ 29 برس کی تھی تو ٹرمپ نے ان کے جسم کے بارے میں کچھ معنی خیز جملے کہے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی سگی بھتیجی تھی اور وہ اپنی دوسری بیوی مارلا میپلس کے ساتھ رشتہ ازدواج میں تھے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔